السلام علیکم، ڈیلی پاکستان کے ساتھ میں ہوں مرزا سبحان بیگ۔ ناظرین کرام، نتاشا کیس کے زخم ابھی اہل کراچی بھولے نہ تھے کہ کراچی کے پوش علاقے بورڈ بیسن میں پیش آنے والے واقعے نے ایک عام آدمی کے حقوق پر سوالات اٹھا دیے ہیں۔ سی سی ٹی وی فوٹیج جو کہ اس وقت سوشل میڈیا پر پھیل چکی ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک کار کو کچھ بڑی گاڑیاں اوورٹیک کرتی ہیں۔ اوورٹیک کرنے کے بعد گاڑی آگے گئی، آگے جا کر بریک لگا، بریک لگنے کے بعد وہ گاڑی ریورس ہوئی اور جان بوجھ کر پیچھے والی گاڑی کو ہٹ کیا گیا۔ ہٹ کرنے کے اوپر ہی معاملہ رکتا نہیں ہے، پھر گاڑی کے دروازے کھلتے ہیں اور ان گاڑیوں سے برآمد ہونے والے افراد طاقت کے نشے میں دھت اور جنونیت کے عالم میں اپنے ہاتھوں میں اسلحہ تھامے نکلتے ہیں اور پیچھے والی گاڑی میں موجود لوگوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ آپ سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھے والی گاڑی سے جو فرد اتر کر آیا ہے، اس کا انداز، اس کا طریقہ کار، اس کا بات کرنے کا طریقہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ وہ بات کرنا چاہتا تھا، وہ بات کو بڑھانا نہیں چاہتا تھا، وہ فساد اور جھگڑے کی جانب جانے کے بجائے بات کو افہام و تفہیم سے نمٹانا چاہتا تھا۔ لیکن بڑے باپ کی اولادیں، ہاتھوں میں اسلحہ اور طاقت کا نشہ کچھ ایسا سر چڑھ کر بول رہا تھا کہ جھوٹتے ہی سامنے والوں پر تھپڑوں کی بارش کر دی گئی۔ دو لوگ جو اس پیچھے والی گاڑی میں موجود تھے، ان دونوں کو نشانہ بنایا گیا اور نشانہ بنانے کے بعد یہ تمام ملزمان اپنی گاڑیوں میں سوار ہو کر روانہ ہو گئے۔ ایک دوسرا رخ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ساتھ ہی اس نوجوان کی جس کو گاڑی میں زد و کوب کیا گیا، نشانہ بنایا گیا، اس کی ویڈیو منظر عام پر آئی تو اس نوجوان نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ معاملہ صرف اوورٹیکنگ کا تھا۔ وہ اپنے دوست کے ساتھ کھانا کھا کر نکل رہا تھا، اس موقع پر پیچھے سے آنے والی گاڑیوں نے ڈمپر دیے، ہارن دیا اور اس نے انہیں نکلنے کا راستہ دیا، جیسا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج جتنی سوشل میڈیا پہ موجود ہے اس میں دیکھا جا سکتا ہے۔ شہر کراچی کے اندر اس طرح کے واقعات بھرے پڑے ہیں، لیکن دوسری طرف اس معاملے کے اندر جو بورڈ بیسن پر پیش آیا ہے، یہ بات ضرور ہے کہ ایک ہفتے کے بعد قانون حرکت میں آیا ہے۔ قانون نے حرکت میں آنے کے بعد جن ملزمان کی شناخت کی ہے، ان میں مرکزی ملزم شاہزین مری بتایا جاتا ہے جو بلوچستان سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے 4 گارڈز کو رات بھر چھاپے مار کر ساؤتھ پولیس کی جانب سے گرفتار کیا گیا ہے۔ گرفتار گارڈز کے پاس سے 4 کلاشن کوفیں بھی برآمد کی گئی ہیں۔ البتہ مرکزی ملزم کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ یا تو شہر کراچی سے فرار ہو چکا ہے یا کسی مقام پر روپوش ہے اور پولیس اس تک پہنچنے سے قاصر ہے۔ دوسری جانب پولیس کے اعلیٰ افسران نے اس معاملے کو ترجیحی بنیادوں پر منطقی انجام تک پہنچانے کا بھی کہہ دیا ہے، جس سے قانون کا ایکشن ہمیں بھرپور انداز میں نظر تو آ رہا ہے، لیکن اس ساری کہانی میں ایک ٹویسٹ اور بھی ہے کہ جس فرد کو نشانہ بنایا گیا اس کا نام برکت سومرو ہے، جو سندھ کی حکمران جماعت پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتا ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ انصاف ہر خاص اور ہر عام کا حق ہے، لیکن جب بات خاص کی ہے، جب بات دوسری طرف بھی اہل اختیار اور کچھ اثر رسوخ رکھنے والے فرد کی ہے، تو کہیں نہ کہیں ایکشن، کہیں نہ کہیں گرفتاریاں، کہیں نہ کہیں مقدمات کا اندراج دکھائی دے رہا ہے۔ وہیں شہر کراچی یہ سوال کرتا ہے کہ ایک طرف برکت سومرو کو انصاف ملنا چاہیے، اس کی عزت کو تار تار کرنے والوں کو ان کے انجام تک پہنچانا چاہیے، لیکن ساتھ ہی شہر کراچی کا ایک عام شہری یہ پوچھنا ضرور چاہتا ہے کہ جو لوگ اس شہر میں ڈمپر کے حادثات سے زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں، آیا ان کے لیے انصاف اور قانون کی حرکت کب اس تیزی کے ساتھ دیکھنے کو ملے گی؟ یہاں یہ بات ضرور سامنے آتی ہے کہ اگر آپ اختیار رکھتے ہیں تو آپ کسی کو مار سکتے ہیں، اور سامنے والا اختیار رکھتا ہے تو اس کا ہاتھ بھی آپ کے گریبان تک پہنچ سکتا ہے۔ خدا کرے کہ اس شہر کے ہر عام شہری کی زندگی کو، اس کی عزت کو بھی آنے والے وقتوں میں تحفظ حاصل ہو، اس معاملے کو احسن انداز میں اس کے انجام تک پہنچایا جائے۔ برکت سومرو کو تو انصاف ملے، لیکن اس شہر کی سڑکوں پر جو اس شہر کے 3.5 کروڑ عام لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، ان کے لیے بھی انصاف کی راہیں ہموار ہو سکیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مرزا سبحان بیگ کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔